ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ اعراف آیت نمبر 26 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 8 میں سے۔ اب یہاں سے وہ اصل مسئلہ یعنی دوسرا دعویٰ ذکر کیا جا رہا ہے، اور خطاب عام ہے بنی آدم کے لیے کہ اے بنی آدم، میں نے تمہارے لیے لباس اتاری ہے، اور صرف لباس نہیں بلکہ زینت اور آرائش کا سامان اتار دیا ہے، جس کو تم اختیار کرتے ہو، جس کے ذریعے زیب و زینت اختیار کرتے ہو، جس کے ذریعے تمہارے بدن اور تمہارے وجود ڈھانپے جاتے ہیں، جو تمہارے لیے حیا کا ایک لباس ہے، میں نے وہ تمہارے لیے اتارا۔ لیکن یہ ظاہری لباس ہے، لباس التقوی ذالک خیر، جو تقوی کا لباس ہے، صرف یہ نہیں کہ انسان کا لباس ظاہری بہتر ہو اور تقوی دل میں کوئی نہ ہو، فرمایا اصل جو اوریجنل لباس ہے وہ تو تقوی ہے، اور اس کے ساتھ میں نے تمہارے جسم ڈھانپنے کے لیے بھی بہترین لباس اتاری۔ تو فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم، اے بنی آدم، آدم کی اولاد، تمام انسانیت، قد انزلنا علیکم، تحقیقاً اتاری ہم نے تمہارے اوپر، تمہارے لیے لباس اتاری ہے، یواری سوآتکم، تاکہ وہ تمہارے بدنوں کو ڈھانپیں، تمہارے بدن کو، وریشا، اور آرائش کے سامان کو اتارا ہے، زیب و زینت کے سامان، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو لباس ہے نا، یہ لباس کرتا پہن لیے، قمیص، شلوار، ایک اس کے اوپر بندہ واسکوٹ پہن لے، ٹھیک ہے، ٹوپی بہترین سر پہ رکھے، یہ وریشا، بات ایک ہی ہے۔ تو فرمایا میں نے لباس اتاری ہے، یواری سوآتکم، تاکہ وہ تمہارے بدن ڈھانپیں، تو بدن تو اس کے ساتھ ڈھانپ لیا گیا، وریشا، اور زیب و زینت اختیار کرنے کی چیزیں، آرائش کی چیزیں، ٹھیک ہے نا، اور اختیار کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو بس میں ہے تو اختیار کرنی، ایک تو ہوتا ہے بس میں ہی نہیں ہوتا، لیکن کسی کے بس میں ہے اور پھر بھی پٹے پرانوں میں پھرتا اور چلتا ہے، یہ جفاکشی نہیں ہے۔ تکبر اور غرور سے اپنے آپ کو بچائے، اور جو نعمت اللہ نے دی ہے اسے خوب استعمال کرے اور اس کا فائدہ اٹھائے۔ تو فرمایا وریشا، اور زیب و زینت و آرائش کی چیزیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب درس کے لیے آتے تھے بہترین جبہ اور بہترین لباس میں آتے تھے، اور ایسے کئی علماء کرام۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور تقوی کا لباس، تقوی کا لباس جو ہے، یہ تو ظاہری لباس کا ذکر کیا، اب تقوی کا لباس، وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور تقوی کا لباس، ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ بہت بہتر ہے۔ اب تقوی کوئی نہ ہو اور واسکوٹ بندے نے بہترین قسم کی پہنی ہو تو اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ بہت بہتر ہے، ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، عبرت کی نشانی ہے، تاکہ یہ نصیحت حاصل کرے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، تمہیں ہرگز شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، تمہیں شیطان کی فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنت، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا ہے۔ یہ کیوں کہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو
جنت سے نکالا اس نے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے کہیں اس کی جان سے میں نہ آ جاؤ، اس کے جال میں نہ پھنسو۔ جیسے آج کل ہماری بولی میں اس بندے نہ دور اٹھنا پیڑنا ہے، تیرے پھراؤں نال کی تئی، یا تیرے والد کے ساتھ اس نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ یہ وہی بات ہے، یعنی غیرت دلانے کے لیے مومن کو، مسلمان کو۔ تو فرمایا لا یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنت، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا ہے، یعنی جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کے جال میں پھنس جاؤ اور یہ تمہیں بھی جنت سے محروم نہ کر دے، اس کی جان سے میں نہ آنا، یہ نہ ہو کہ جس طرح ان کی طرح تمہیں بھی۔ تو فرمایا ینزع عنہما، نکال دیا ان سے، لباسہما، ان کا لباس، جنت کا جو لباس ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے بات تفصیل کی تھی، لیریہما، تاکہ دکھائے انہیں، سوآتہما، ان کے بدن، انہو یراکم، بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ہوا وقبیلہ، شیطان اور اس کا قبیلہ کنبہ تمہیں دیکھ رہا ہے، من حیث لا ترونہم، وہاں سے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ پا رہے ہو، ہاں تم نہیں دیکھ پا رہے ہو۔ اب جنات کو ہم کدھر دیکھ رہے ہیں، لیکن جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں، تو یہ بھی جنات میں سے۔ تو فرمایا انہو یراکم، شیطان تمہیں دیکھ رہا ہے، ہوا وقبیلہ، وہ اور اس کا قبیلہ، اس کا خاندان، اس کا کنبہ تمہیں دیکھ رہا ہے، من حیث لا ترونہم، تم انہیں نہیں دیکھ پا رہے ہو۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین، بے شک ہم نے شیاطین کو بنایا دوست ان لوگوں کا، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے ان کا دوست بنایا ہم نے ان کو۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اس پہ اپنے باپ دادے کو پایا ہے، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ قل، میرا پاک پیغمبر کہہ دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یأمر بالفحشاء، کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا ہے۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ یمن سے کچھ لوگ آ رہے تھے طواف کے لیے، مطاف کی طرف پہنچ رہے اور بالکل ننگ دڑنگ آ رہے اور آواز لگا رہے، نحن غرابا عقیل، ہم قبیلہ عق کے غراب ہیں، کوے ہیں، ٹھیک ہے نا، خود اپنے آپ کو کوے کہہ رہے ہیں کہ نحن غرابا عقیل، ہم قبیلہ عق سے آئے ہوئے غراب کوے ہیں، الیک عانیہ، اے اللہ ننگے تیرے پاس آ رہے ہیں، تیرے پاس کیا؟ ننگے آ رہے ہیں، عبادک الیمان، یمن سے تیرے آئے ہوئے بندے ہیں۔ اور کیا کہتے تھے جب کوئی اس سے پوچھتا کہ بھائی ننگے کیوں آئے؟ بھائی جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں میں ہم اللہ کے سامنے آئے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اتنے پاگل تھے کہ گناہ کپڑے نے تو نہیں کیا، جس چیز نے گناہ نہیں کیا تھا اسے اتار کے گھر چھوڑ آئے، اور جس بدن نے گناہ کیا ہے، جس ہاتھ نے گناہ کیا، اسے اللہ کے دربار میں پیش کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں ان کپڑوں میں ہم اللہ کے حضور نہیں پیش ہو سکتے جن میں ہم نے گناہ کیے۔ اور پھر کیا کہتے کہ اللہ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا، تو اس کا ذکر فرمایا، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اب ننگا گھومنا یہ تو بے حیائی ہے کھلی، تو جب بھی یہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، ہاں وہ قالوا، تو کہتے ہیں، وجدنا علیہا آباءنا، پہلی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادے کو پایا ہے، وہ بغیرتی کرنے رہتا تھا، آسامی کرنے، وجدنا علیہا آباءنا واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ قل، میرا پاک پیغمبر کہہ دیجئے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اتقولون، آیا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما وہ لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو، اللہ پہ وہ باتیں بولتے ہو اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے۔
قل کہہ دیجئے ہمارا ربی بالقسط، میرے رب نے بے حیائی کا حکم نہیں دیا ہے، ہاں اگر حکم دیا ہے بالقسط تو اللہ نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ انصاف کا سب سے پہلا مصداق اللہ کی توحید ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ قل کہہ دیجئے امر ربی بالقسط، میرے رب نے تو توحید اور وحدانیت کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ، اور یہ حکم دیا ہے کہ سیدھے کرو، درست کرو اپنے چہروں کو، عند کل مسجد، ہر عبادت کے وقت، وَادْعُوهُ، اور پکارو اسے، مخلصین لہ الدین، حال یہ کہ اس کے لیے دین خالص کرتے ہوئے پکارو، دین پکار اسی کے لیے خاص کرتے ہوئے اللہ کو پکارو۔ کما بدأکم، جس طرح اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تعودون، تم نے لوٹ کر جانا ہے، جس طرح اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی طرح تم نے دوبارہ لوٹ کر جانا ہے۔ فریقاً ہدا، ایک فریق کو اس نے ہدایت عطا کر دی ہے، وفریقاً حق علیہم الضلالۃ، اور ایک فریق جن پہ ضلالت گمراہی ثابت ہو چکی ہے۔ انہم اتخذوا الشیاطین، انہوں نے شیاطین کو بنایا، اولیاء، دوست بنایا، کارساز بنایا، من دون اللہ، اللہ کے ورے۔ علماء معنی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں نا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، لیکن اصل میں جس کا معنی ہوتا ہے اللہ کے ورے، کیونکہ دونی یہ اوپر کے لیے بھی آتا ہے اور نیچے کے لیے بھی، تو وہ اللہ کے اوپر کسی کو الہ نہیں مانتے تھے، نہ اللہ کے برابر کسی کو مانتے تھے، اللہ سے کم نیچے مانتے تھے کہ یہ ہماری سفارشیں کر دیتے ہیں، باتیں آگے پہنچا دیتے۔ اللہ نے اس سے بھی منع کیا، من دون اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ سے کم تر بھی کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تو فرمایا انہم اتخذوا الشیاطین، بے شک انہوں نے بنایا شیاطین کو اولیاء، دوست، من دون اللہ، اللہ کے ورے، وَيَحْسَبُونَ، اور گمان کرتے ہیں یہ، انہم مہتدون، کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ہدایت پر ہے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، لو اختیار کرو زینتکم، اپنی زینت، عند کل مسجد، عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کیا کرو۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یا اس آیت کا مطلب کیا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، لو اپنا لباس اختیار کرو اپنا ہر نماز کے وقت۔ تو فرماتے ہیں لباس تو ہوتا ہی ہے نا نماز کے وقت، لیکن یہ جو سر پہ ٹوپی رکھنا ہے یہ بھی مستفاد ہوتی ہے۔ سر پہ ٹوپی بندہ رکھے نماز کی، لیکن وہ پلاسٹک کی ٹوپیاں جو مسجدوں میں پڑی ہوتی ہے وہ گناہ ہے، مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو مذاق ہے۔ جس لباس میں اللہ فرماتے ہیں وریشہ، زیب و آرائش، زینت کی چیزیں اتاری ہے، تو آپ کسی عام آدمی کے اس کے ساتھ نہیں ملاقات کر سکتے، اللہ کے حضور اس چیزوں میں یہ سر پہ رکھ کے کیسے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو، شرک نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین، بے شک وہ اسراف کرنے والوں سے پیار نہیں کرتے ہیں۔ قل من حرم زینت اللہ، کہہ دیجئے کہ کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو، التی، وہ زینت، اخرج لعبادہ، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے اتاری ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ آئے نا درس کے لیے بہت زبردست لباس میں، کسی نے پوچھا حضرت آپ بہت بہترین لباس پہن کے آتے، تو انہوں نے یہ آیت پڑھی، قل کہہ دیجئے من حرم زینت اللہ، کس نے حرام کر دیا اللہ کی زینت کو، التی اخرج لعبادہ، اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے اتاری ہے، کس نے حرام کیے، والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ چیزیں رزق میں سے، قل کہہ دیجئے ہی للذین آمنوا، یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ، دیکھیے جی، کہہ دیجئے ہی للذین، یہ چیزیں
ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ، اور خاص طور پر قیامت والے دن خاص ان کے لیے ہوں گے۔ یعنی دنیا میں یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے کی ہیں یہ کافر بھی استعمال کرتا ہے، لیکن فرمایا خالصۃ یوم القیامہ، قیامت والے دن کافر کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، یہ صرف اور صرف مومنین کے لیے ہوں گے۔ کافر اس سے پھر کیا ہو جائے گا؟ ارے ہاں، دنیا میں جو لباس ہے، ساری چیزیں اللہ نے مومن کی، وہ کافر بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہر نعمت سے بارش برستی ہے تو اس پہ بھی، امریکہ پہ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انڈیا پہ بھی، اور ادھر پاکستان پہ بھی۔ تو مسلمان بھی اور ہندو بھی، کافر، انگریز بھی، سب اس سے فائدہ اٹھا دے، لیکن قیامت والے صرف مومن اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو فرمائے خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم کھول کھول کے آیتیں بیان کرتے ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یعلمون، جو جانتی ہے۔ قل کہہ دیجئے انما حرم ربی الفواحش، کہہ دیجئے کہ بے شک میرے رب نے حرام کیا ہے الفواحش، بے حیائی کو۔ یہ وہ چیزیں یہاں بیان فرما دی ہے کہ جس سے انسان کامل بن جاتا ہے، انسان کامل بنتا ہے اس سے۔ دیکھتے رہیں۔ قل کہہ دیجئے انما حرم ربی الفواحش، بے شک میرے رب نے بے حیائی کو حرام کر دیا ہے۔ بے حیائی، فواحش کا لفظ استعمال کر کے ہر قسم کی بے حیائی اس میں آ گئی، بے حیائی کو حرام کیا ہے۔ وما ظہر منہا، وہ بے حیائی جو ظاہر ہوتی ہے، وما بطنا، اور باطنی بے حیائی کو بھی حرام کر دیا ہے۔ یعنی ظاہراً بھی اور باطنی بے حیا، ایک بندہ ظاہری حیادار ہو اور باطنی بے حیا ہو، یہ بھی نہیں، باطناً بھی حیادار بن جائے اور ظاہری بھی۔ والاسم، اور ہر قسم کے گناہ کو حرام کر دیا ہے، ہر قسم کا گناہ حرام کیا ہے، اس سے بچو۔ والبغی بغیر الحق، اور ناحق جو ہے بغاوت کو بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے، ناحق بغاوت کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناؤ، یعنی اللہ سے شریک بنانے کو بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ ما، ان کو لم ينزل به سلطانہ، کہ جن کو اللہ نے، جن کے ساتھ کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ یعنی اگر کوئی شرک کرتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ دلیل بھی وہ دے جو منزل من اللہ ہو۔ تو فرمایا ما، ان کو لم ينزل به سلطانہ، کہ اللہ نے ان کے ساتھ کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور اس بات کو اللہ نے حرام کیا کہ تم کہو اللہ پر ما لا تعلمون، وہ جو تم نہیں جانتے ہو۔ ان سب چیزوں کو، تو جب تم اللہ پر جھوٹ بولنے سے بھی اپنے آپ کو بچا لو گے، اور ناحق بغاوت سے بھی اپنے آپ کو بچا لو گے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچا لو گے، باطنی بے حیائی سے بھی اپنے آپ کو بچا لو گے، ظاہری بے حیائی سے بھی اپنے آپ کو بچا لو گے، ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لو گے، تو پھر انسان کامل نہیں بنتا۔ ایک آیت میں اللہ نے وہ چیزیں بیان کر دی کہ جس سے انسان کامل بن جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ اعراف آیت نمبر 34 آپ کے سامنے تلاوت کی، اور آج کی اس آیت میں فرمایا کہ ہر ہلاک شدہ امت کے لیے اس کی ہلاکت کا نیٹہ مقرر ہے، کہ جب اللہ رب العزت نے ان کی ہلاکت کا وہ وقت مقرر آ گیا تو پھر ایک گھڑی بھی اس سے آگے یا پیچھے نہیں ہو سکے۔ یہی حال سب کا ہے کہ جب وقت مقرر آ جائے، وہ نیٹہ آ جائے، تو پھر یہ نہیں کہ مجھے 2 منٹ مہلت دی جائے، پھر ایک گھڑی لا یستأخرون ساعۃ، ایک گھڑی، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، فکس ٹائم پہ اس کو کیا ہو جائے گی، اس کی
موت ہو جائے گی۔ تو یہاں فرمائے لکل امت، ہر ہلاک شدہ امت کے لیے اس کا نیٹا مقرر ہے جس سے وہ نہ تاخیر ہو سکتی ہے اور نہ تقدیم ہو سکتی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک نیٹا مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب ان کا وقت مقرر آ جائے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، ایک گھڑی بھی ایک لمحہ بھی وہ تاخیر نہیں ہو سکتی ہے، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ تقدیم ہو سکتی ہے نہ آگے ہو سکتا ہے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یأتینکم رسل، بے شک تمہارے پاس میرے رسول آئیں گے، تمہارے پاس کیا رسول آئیں گے، منکم تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو بیان کریں گے تمہارے اوپر میری آیتیں کھول کھول کے کیا کریں گے بیان کریں گے۔ فمن اتقی، پس جس نے تقوی اختیار کیا، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر دی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو ڈر گیا، جس نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کر دی، تو وہ نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور اس سے تکبر کیا، منہ پھیر لیا، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، یہی آگ والے، جو قرآن سے منہ پھیر لیں، قرآن سے اعراض کر جائے، منہ پھیر لیں، تو اللہ نے فرمایا اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ والے، ہم فیہا خالدون، اور یہ آگ میں ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں، ہمیشہ کے لیے ان کے نصیب میں کیا کر دی، آگ لکھ دی گئی ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہی آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ کے لیے آگ میں رہیں گے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، پس کون ہے بڑا ظالم اس سے جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولے، اللہ پر جھوٹ بولنے والے سے ظالم۔ یہ 3 مقامات پہ یہ آیت آئی۔ ایک مقام پہ فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکتے ہیں، ان یذکر فیہا اسمہ، یہ کہ اس میں قرآن کا درس دیا جائے، اس میں اس کی یاد کی جائے، اس کو یاد کیا جائے، ٹھیک ہے نا، اس کے تذکرے کیے جائے، تو اللہ کے تذکرے قرآن کریم کے اندر وہ فرمایا وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس کی خرابی میں کوشش کرتے ہیں، کوشاں رہتے ہیں اس کی خرابی میں، اس کی بربادی میں۔ ادھر بھی فرمایا من اظلم، کون ہے بڑا ظالم، اور دوسرے مقام پہ فرمایا من اظلم ممن کتم شہادتن، کون ہے اس سے بڑا ظالم، من کتم شہادتن، جس نے شہادت چھپا لی ہے۔ اور یہاں پہ فرمایا من اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، تو آپ کہیں گے یہ تو 3 جگہوں پہ آئی ہے، کون بڑا ظالم ہے اس میں؟ علماء کرام مفسرین فرماتے ہیں جہاں فرمایا من اظلم ممن منع مساجد اللہ، تو سمجھو کہ منع کرنے والوں میں گھر سے بھی لوگ منع کرتے ہیں، بازار سے بھی لوگ منع کرتے ہیں، تو منع کرنے والوں میں سب سے بڑا ظالم وہ ہیں جو اللہ کے گھروں سے منع کرتے ہیں، یہ کہ اس میں اللہ کا نام بلند کیا جائے، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوتا کہ درس قرآن کو روک لے مسجد میں اور اللہ کے تذکروں کو روک لے۔ اور جہاں فرمایا من اظلم ممن کتم شہادتن، تو چور بڑے ہوتے ہیں، کوئی پیسے چوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی جو ہے نا گاڑیاں چوری کرتے ہیں، کوئی کیا چوری کرتے ہیں، کوئی کیا، لیکن فرمایا من اظلم
ممن کتم شہادتن، ظالم تو بہت ہوتے ہیں لیکن اس سے بڑا چور اور ظالم نہیں ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی توحید کے مسئلے کو چھپا لیتے ہیں، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ تو چھپانے والوں میں سب سے بڑا چھپانے والا اور ظالم وہ اللہ کی توحید کو چھپانے والے۔ اور یہاں فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، جھوٹے تو دنیا میں بہت ہوتے ہیں، مختلف قسم کے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن فرمایا ان تمام جھوٹوں میں سب سے بڑا ظالم جھوٹا وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے۔ سب سے بڑا پھر جھوٹا کون ہے؟ جو اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے۔ او کذب بآیاتی، یا جھٹلائے اللہ کی آیات کو، اولئک یہی لوگ ہیں، ینالہم نصیبہم، پہنچے گا ان کو ان کا حصہ مقرر کیا ہوا، من الکتاب، کتاب میں، حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب آ جائیں ان کے پاس ہمارے فرشتے، یتوفونہم، تاکہ ان کی جان لے لیں، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے آ جائیں، یتوفونہم، تاکہ ان کی جان لے لیں۔ یہی وہ آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 33، جو لوگ کہتے ہیں نا وہ جی یہ مسئلے کے مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، یہ قبر میں یہ پوچھا جائے گا، قبر میں تو یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور کون سا ہے، یہ پوچھا۔ ان سے کہو کہ یہ سوالات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو بعد میں پوچھے جائیں گے، مرنے کے بعد یہ سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں یہ مرنے سے پہلے پوچھا جائے گا۔ کیسے؟ ابھی روح قبض نہیں ہوئی ہے۔ فرمایا حتی اذا جاءتہم رسلنا، ٹھیک ہے، لیکن یہ شرک ہے نا تو اس لیے یہ چھپانے کی کوشش کرتے کہ یہ بات ہو ہی نہ کسی جگہ پہ۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب آ جائیں ان کے پاس ہمارے فرشتے، یتوفونہم، تاکہ ان کی روح قبض کریں، تاکہ ان کی جان لیں۔ قالوا، تو کہتے ہیں فرشتے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہے ما وہ کنتم تدعون من دون اللہ، کہ جنہیں اللہ کے علاوہ سمیع سمجھ کر پکار رہے تھے، کیونکہ جب سما کا عقیدہ نہ ہو تو عبادت بنتی نہیں غیر اللہ کی۔ غیر اللہ کی عبادت بنتی شرک تب ہے کہ جب عقیدہ سما والا ہو کہ یہ میری گل سن دین پہ، ٹھیک ہے نا، ورنہ سما کا عقیدہ جدھر نہیں ہے تو ہم کہتے نہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان یا ایھا النبی، ٹھیک ہے نا، تو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے نا، تو اب ہم نبی کو آواز دیتے ہیں لیکن یہ شرک نہیں بنتا، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہی نہیں ہے کہ نبی ہماری آواز سنتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ رکھیں تو پھر شرک ہے۔ تو فرمایا قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، فرشتے سوال کرتے روح قبض کرنے سے پہلے، کہاں ہے وہ جنہیں اللہ کے علاوہ سمیع سمجھ کے پکار رہے تھے؟ قالوا، تو کہتے ہیں ضلوا عنا، آج سب ہم سے گم ہو گئے۔ یہ پھر جواب میں کیا کہتے ہیں؟ سب گم ہو گئے جی، سب۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یہ اپنی جانوں پر گواہ بنیں گے، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ بے شک وہ پکے کافر تھے۔ یہ اپنی جانوں پر خود گواہی دیں گے اور کہیں گے ہم کیا ہے، ہم نے کفر کیا ہے۔ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ، فرمایا داخل ہو جاؤ، فی امم، جماعتوں میں، امتوں میں، قد خلت من قبلکم، تاکہ گزر چکی ہیں تم سے پہلے، من الجن، جنات میں سے، والانس، اور انسانوں میں، فی النار، آگ میں داخل ہو جاؤ، ان کے ساتھ مل کے کیا ہو جاؤ، آگ میں داخل ہو جاؤ۔ کلما دخلت امت، جب کبھی داخل ہوں گے یہ امت، یہ گروہ داخل ہو جائیں گی، لعنت اختہا، تو یہ لعنت کریں گی اپنے ساتھ والوں پر، یہ ساتھ والوں پر کیا کریں گے؟ لعنت کریں گے۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سب کے سب جہنم کی آگ چکھ لیں گے، جب عذاب چکیں گے نا، ٹھیک ہے نا، جہنم میں، تو قالت اخراہم، تو کہیں گے بعد والے، بعد میں آنے والے، یعنی مرید اپنے پیروں کے لیے کہیں گے،
پہلوں کے لیے، لِأُولَاهُمْ اپنے بڑوں کے لیے، اپنے پہلوں کے لیے کہیں گے ربنا اے ہمارے ربا، ہؤلاء یہی وہ لوگ ہیں اضلونا جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے۔ اپنے پہلوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے کہیں گے، دیکھیں نا، قالت اخراہم کہیں گے بعد میں آنے والے، لِأُولَاهُمْ اپنے پہلوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، مرشدوں کے لیے، ربنا اے ہمارے ربا، ہؤلاء اضلونا، لیکن یاد رکھیں اس سے وہ پیر مراد ہے جو گندے پیر ہوتے ہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی بھی پیر تھا، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ کا ولی تھا، لیکن بعد میں انہوں نے کیا بنا دیا، الہ کا درجہ دے دیا ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ بھی ہوا کرتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے نا، آج کل تقریباً پیر شیر کوئی نہیں، اس دور میں تقریباً کوئی پیر نہیں ہے صحیح ایسا پیر کہ جس کو پیر کہا جائے حقیقی معنوں میں، سب گند ہے اور سب جو ہے نا گمراہی کے دروازے اور اڈے کھول کے رکھے ہوئے۔ تو فرمایا ربنا اے ہمارے ربا، ہؤلاء یہی لوگ ہیں اضلونا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، فآتِہِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ہمارے دلوں کو ٹھنڈک تب ملے گی کہ ان کو ہم سے دگنی سزا مل جائے، ان ہمارے بڑوں کو ہم سے دگنی سزا ڈبل مل جائے تو تب ہمیں کوئی ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ قال تو اللہ فرمائیں گے لِكُلٍّ ضِعْفٌ ہر ایک کے لیے دگنی سزا ہے، تم بھی فکر نہ کرو، تمہارے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے، وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ لیکن تم نہیں جانتے ہو۔ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ اب دوسروں کا نمبر ہے، پیر کہیں گے اپنے بعد والوں کے لیے، اپنے مریدوں کے لیے کہیں گے فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ ہمارے لیے دگنی سزا کا مطالبہ کرنے والوں، کیا سمجھتے ہو تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی فضیلت و شان تو کوئی نہیں، تم کوئی ہم سے افضل ہو کہ ہمارے لیے دگنی مانگتے ہو، ٹھیک ہے نا، ہم سب اس چکی میں کیا ہے برابر کے پسیں گے۔ تو کہیں گے قالت اولاہم کہاں پہلوں نے، لِأُخْرَاهُمْ بعد میں آنے والوں کے لیے، فما کان لکم علینا من فضل نہیں ہے تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی فضیلت، فذوقوا العذاب پس چکو عذاب کو، بما کنتم تکسبون بوجہ اس کے جو تم نے کمائی کی ہے، جو تم نے کمائی کی ہے نا، جو تم نے شرک میں مبتلا ہوئے ہو ہمارے کہنے پہ، تو پھر اب ہم بھی چکیں گے، تمہیں کوئی فضیلت نہیں کہ تمہیں سنگل ملے اور ہمیں کیا ملے، ڈبل ملے، تم بھی عذاب چکو اور ہم بھی اسی میں پڑے ہوئے بوجہ اس کے جو تم نے کمایا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔